بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. تو آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم اسلامیہ 202 کے لیکچر نمبر 17 کو ڈسکس کریں گے. اس میں ہمارے پاس جتنے بھی یعنی کہ امپورٹنٹ جو بھی شارٹ بن رہے ہیں یا پھر جو بھی ایم سی کیوز ہیں یا جو بھی لانگ ہمارے پاس جو امپورٹنٹ ہیں ان کو سب کو میں نے ہائی لائٹ کر رکھا ہے تاکہ آپ ایزیلی جو ہے اپنی اینول کی جو ہے تیاری کر سکیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جو ہم جس کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے سب سے پہلے ہمارا سیرت النبی یعنی کہ 17 لیکچر نمبر. اس کے بعد ماڈیول ہمارے پاس 73 ہے یعنی کہ بعثت ظہور نبوت اور دعوت تبلیغ کا آغاز کب ہوا, اس میں کیا کیا ہوا, اور یہ سارا کچھ ہم اس میں جو بھی امپورٹنٹ ہے وہ میں نے ہائی لائٹ کر رکھا ہے, وہ آپ ایزیلی یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں بعثت لفظ کا جو معنی ہے وہ کیا ہے. تو بعثت کا جو اس میں ایم سی کیو بن سکتا ہے وہ ہے بعثت کا معنی بتائیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو بعثت کا معنی ہے وہ ہوتا ہے اعلان نبوت کرنا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نبوت کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا, یعنی کہ جو آپ خواب جو تھے وہ رات کو دیکھتے تھے وہ صبح حقیقت ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, وہی بن کے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے 37 یعنی کہ 37 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار کر لی. تو یہ آپ سے ایم سی کیو کو پوچھا جا سکتا ہے کتنی ایج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار کی. تو 37 یعنی کہ 37 سال کی عمر میں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا جو سامان ہے ساتھ لے جاتے اور وہاں کئی روز تک عبادت میں مصروف رہتے, اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہا, مطلب کہ 3 سال تک جو تھا وہ سلسلہ جاری رہا. اور یہ ایم سی کیو کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنے سال تک تو رہا, تو آپ نے 3 سال کے اوپر ٹک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو پیر کی رات یعنی 17 رمضان المبارک کو پہلی وحی نازل ہوئی. یہاں پہ جو ہے 3 ایم سی کیوز بن رہے ہیں, ایک اتنی سی لائن میں کتنے ایم سی کیوز بن رہے ہیں, 3. کون کون سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی؟ تو عمر تھی آپ کی 40 سال. ٹھیک ہے, اور کون سی رات تھی؟ پیر کی رات تھی. اور کون سے رمضان مبارک کو نازل ہوئی؟ 17 رمضان مبارک کو پہلی وحی جو تھی وہ نازل ہوئی. ٹھیک ہے, آپ کے یہاں پہ 3 ایم سی کیوز کور ہوئے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ آپ ایک دفعہ آپ نے ریڈ کرنا ہے, یعنی کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو ابتدائی آیات تھی جو کہ مطلب کہ تیسری بار آپ سے سورۃ النور کے درجے سے ابتدائی 5 آیات پڑھی, ان کا ترجمہ لکھیں. تو ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے ان کا ترجمہ لکھنا ہوگا. کون کون سی آیات ہیں؟ سب سے پہلے تو یعنی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, یعنی کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا فرمایا. خلق الانسان من علق, یعنی کہ اس نے انسان کو مطلب کہ اس طرح متعلق سے وجود سے پیدا کیا. اقرا و ربک الاکرم, یعنی کہ پڑھیے اور اپنے آپ کا رب جو ہے بڑا ہی کریم ہے. الذی علم بالقلم, یعنی کہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم, یعنی کہ جس نے انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اچھے سے اس کا ترجمہ آپ نے یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ میں نے جو ہائی لائٹ کر رکھا ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے دعوت تبلیغ کی ابتدا, کہ دعوت تبلیغ کی جو ابتدا تھی کب ہوئی. تو دعوت تبلیغ کی ابتدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو اپنی بعثت سے آگاہ کیا, یعنی کہ انہوں نے اعلان نبوت, بعثت کا مطلب ہوتا ہے اعلان نبوت کرنا, یعنی کہ اپنے اسلام سے یعنی کہ حضرت خدیجہ کو سب سے پہلے آگاہ کیا. یہ ہم سے حوالے سے پوچھا سکتا ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو آگاہ کیا؟ تو وہ تھی حضرت خدیجہ. اور پھر اس کے بعد یعنی کہ انہوں نے یعنی فوراً اسلام قبول کر لیا. اور پھر مردوں میں سب سے پہلے کن کو ان کے مطلب کہ اسلام کی دعوت دی؟ حضرت ابو بکر صدیق کو. ٹھیک ہے, اور پھر بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ, یعنی کہ حضرت علی مرتضیٰ کو بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کروایا. اور اس غلاموں میں سب سے پہلے کنہوں نے اسلام قبول کیا؟ حضرت زید بن حارث. ٹھیک ہے, اور پھر ان سب احباب کو ساتھ ملا کر, ان سب کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ یعنی کہ خفیہ طور پر دعوت اسلام شروع فرمائی. 3 سال تک یہ خفیہ یہ دعوت تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے خفیہ دعوت تبلیغ کا سلسلہ کب تک جاری رہا؟ 3 سال تک. اور یہ جو میں نے بتایا نا نام, عورتوں میں اور مردوں میں اور بچوں میں اور غلاموں میں سب سے پہلے کن کن نے اسلام قبول کیا, وہ آپ نے نام جو ہے اچھی طرح سے یاد رکھنے ہیں. عورتوں میں حضرت خدیجہ, مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق. ٹھیک ہے, بچوں میں حضرت علی مرتضیٰ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے کہ یہاں پہ جو یہ آپ نے ایک دفعہ جسٹ ریڈ اپ کر لینا ہے. اس کے بعد ہے یہ یعنی کہ آپ نے یعنی کہ حکم الہی کی تکمیل کے لیے آپ نے قریش مکہ کو صفا پر بلایا. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا جس پر قریش جو تھے مطلب کہ وہ برہم ہوئے, اور اس طور پر آپ کے چچا ابو لہب نے مخالفت کی. تو اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی مذمت یعنی کہ مذمت پر سورۃ لہب نازل فرمائی. تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے سورۃ لہب کب نازل فرمائی؟ تو یہ آپ نے
لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس میں ہم نے یعنی کہ پہلا دعوتی مرکز دارالارقم، یعنی کہ ہاں یہ امپورٹنٹ ہے اس میں کہ پہلا دعوتی مرکز جو تھا وہ مطلب کہ دارالارقم، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے 5 نبوت میں دارالارقم کو دعوت اسلام کا مرکز قرار دیا۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نبوت کو، 5 نبوت میں، ٹھیک ہے، دارالارقم کو دعوت اسلام کا مرکز قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لینا ہے۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس ماڈیول نمبر 274، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو بھی آپ نے جسٹ اس پورے کو آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے جو امپورٹنٹ تھا، یعنی کہ 25 نامی گرامی جو تھے، مطلب کہ وہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا امپورٹنٹ کو، یعنی کہ 25 نامی گرامی جو تھے سردار، مطلب کہ حضرت مطلب کہ ان کے ساتھ ابو طالب کے پاس پہنچے۔ تو آپ نے یہ جو ہے بس 25 نامی گرامی، کتنے سردار تھے، 25 نامی گرامی سردار تھے، بس یہ اچھے سے یاد رکھ لینا ہے آپ نے اور ان کی تعداد کو۔ اس کے بعد ہے آخری مرحلے میں کفار نے عاجز آخر یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور یہ نبوت کا کون سا سال تھا، 7واں سال تھا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اچھے سے اس کو یاد رکھنا ہے کہ آپ سے ہم سے کوئی پوچھا سکتا ہے کہ نبوت کا کون سا سال تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، تو نبوت کا 7واں سال تھا۔ اور قتل کے یہ جو ہے باقی جو میں نے ہائی لائٹ یہاں پہ کیا ہے، سن 7 نبوت سے 10 سن نبوت تک بنو ہاشم شبی ابی طالب میں اس میں مسور رہے، یعنی کہ وہ وہاں پہ یعنی کہ قید مطلب کہ نہیں ہوتے جیسے اپنے آپ کو، یعنی کہ اس طرح سے جب وہ آپ سے ان کو ڈھونڈ رہے تھے تو آپ کا جو قبیل مطلب کہ خاندان تھا وہ 3 سال تک مطلب کہ ایک بنو ہاشم یعنی کہ وہ ایک مطلب بنو ہاشم شبی ابی طالب جو تھے وہ مسور رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ کر لینا ہے کہ یعنی کہ اس مقصد کے لیے مطلب یہاں سے آپ نے اگر آپ سے ہم سے کچھ یہ پوچھا جائے کہ مکہ مکرمہ سے طائف کی جو وادی تھی وہ کتنے کلومیٹر یعنی کہ دور تھی، تو وہ تھی 60 کلومیٹر کی فاصلے پر تھی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ہم سے اس کے حوالے سے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارث کو ساتھ لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے، اور اس وقت طائف کے جو قبیلہ بنو ثقیف کی جو سربراہی تھی وہ 3 بھائیوں کی تھی، یعنی کہ یہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ سربراہی کتنے بھائیوں، یعنی 3 بھائی تھے، عبد اللیل، مسعود اور حبیب کے ہاتھ میں تھی۔ یہ نیم بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، کسی بھی ہم سے کچھ میں لکھے ہوں گے تو آپ نے ٹک کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے ان میں سے ایک بھائی کی شادی قریش کی استون صیفہ بنت معمر سے ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان تینوں کے پاس گئے اور دعوت، یعنی کہ آپ سے پوچھا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کن کے پاس گئے دعوت حق کے لیے، تو ان تینوں کے پاس گئے، ان کے نام یاد کرنے ہیں آپ نے، اور دعوت حق دی جس پر وہ رئیس زادے جو تھے وہ بگڑ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کہ الٹا یعنی کہ کچھ بولنے لگے، نعوذ باللہ، مطلب کہ الفاظ انہوں نے ایسے الفاظ کہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ یہاں سے جو میں نے یہ ہائی لائٹ نہیں کر رکھا لیکن یہ آپ ایک دفعہ اچھا پڑھ لینا ہے، اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے پیپر کے حوالے سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطلب پیچھا چھڑانے کے لیے ایک باغ میں پناہ لی، ٹھیک ہے۔ آپ سے پوچھا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے کہاں پہ پناہ لی، تو باغ میں پناہ لی، اور یہ باغ 2 بھائیوں عتبہ اور شیبہ کا تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے غلام عد سے اس کے ذریعے سے کچھ انگور آپ کی خدمت میں پیش کیے، تو ٹھیک ہے۔ اور اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جبال کے ساتھ تشریف لائے اور وادی طائف کو تباہ کر دینے کی اجازت چاہی، مگر آپ نے منع فرما دیا کہ نہیں، ان کی اولادوں کو کے مسلمان ہو جانے کی امید ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ان کا نام پوچھ سکتا ہے کہ یعنی کہ تب کون تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس باغ میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا، تو آپ سے پوچھا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا، پھر واپس ہوئے اور مکہ مکرمہ کی طرف واپس کے سفر میں جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ پوچھا جاتا ہے مکہ مکرمہ کے واپسی پر سفر میں کنہوں نے، کس جماعت نے اسلام قبول کیا، تو جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا، اور اس مقام پر مسجد جن تعمیر کی گئی۔ اور کس مقام پر مسجد جن تعمیر کی گئی، یعنی کہ جب جنات مکہ مکرمہ کی واپسی پر جنات کی ایک مطلب کہ جو جماعت انہوں نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اپنے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سفر معراج، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ سے شارٹ کوسچن میں یا پھر اتنا زیادہ نہیں آپ سے پوچھا جاتا، 1-2 لائنیں ہوتی ہیں شارٹ کوسچن میں بھی، اور لانگ میں بھی زیادہ سے زیادہ 2 یا پھر کوئی ترجمہ پوچھ لیا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد سفر معراج، سفر طائف سے واپسی کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو 27 رجب کی شب حضرت ہن کے گھر سوئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کون سی مطلب تشریف لائے تو 27 رجب تھا، ٹھیک ہے۔
اور تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج نصیب ہوا، یعنی کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی کہ جنات کی ایک بڑی جماعت نے اسلام قبول کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفر معراج مطلب کہ ایک عطا فرمایا جو ہم ٹھیک ہے، اور سفر معراج کا ذکر قرآن حدیث میں تفصیل سے مطلب کہ موجود ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر کو اطمینان جو ہے وہ نصیب ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ سفر معراج کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو آپ نے یہ اتنا رائٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس شیڈول نمبر 76 یا دعوت اسلام کی نئی یعنی کہ جو حکمت عملی تھی اور اس کے بارے میں جو سفر ہجرت تھا، یعنی کہ حج کے ایام میں ہر سال یعنی کہ پورے عرب سے لوگ مکہ مکرمہ آتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے ملاقات کرتے اور انہیں دعوت دین پیش کرتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان سے ملاقات کرتے تھے اور پھر انہیں دعوت دین دیتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اور اس کے بعد ہے یعنی کہ دیگر علاقوں کی طرح یثرب سے بھی ہر سال جو حج کے لیے لوگ مکہ آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ان کو دعوت اسلام دی۔ تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر انہیں مطلب کہ دعوت اسلام دی؟ تو حج کے موقع پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یثرب میں یہود قبائل بھی آباد تھے اور اسی لیے یثرب کے لوگ یہودیوں سے ایک مطلب کہ نبی کے حالات زمانے اور ان سے سنتے رہتے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ جو میں نے ہائی لائٹ کر رکھا ہے یلو، تو یہ آپ نے جسٹ ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے، یا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب بیت اقبال اولا، یعنی کہ اگلے سال یثرب کے ان 6 لوگوں میں سے 5 اور 7، یعنی کہ پہلے تو وہ مطلب 6 لوگ تھے نا مطلب کہ جو اسلام کی دعوت کو پھیلا رہے تھے، لیکن ان میں سے 5 اور 7 یعنی کہ 7 نئے لوگ بھی ایڈ ہو گئے، یعنی ٹوٹل کتنے لوگ ہو گئے؟ 12 لوگ، ٹھیک ہے۔ اور یم کی گھاٹی جس کا نام تھا عقبہ ہے، اور اس میں یعنی کہ چھپ کر، یعنی کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے اس گھاٹی کا نام کیا تھا؟ عقبہ تھا، اور اس میں چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی۔ یہ 12 نبوی کا سال تھا، یہ آپ سے سال بھی پوچھا جا سکتا ہے کون سا سال تھا؟ 12 نبوی کا سال تھا، اور اس بیعت کو بیت العقبہ اولا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بیت العقبہ اولا کی ڈیفائن بھی آپ سے اگر آئے تو آپ نے یہاں سے لے کے جو اتنا ہے وہ رائٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یہ آپ نے جسٹ ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے، اور ہاں یہ آپ کو میں یہاں سے ایک دفعہ ریڈ اپ کر کے بتا دیتی ہوں۔ ماڈیول نمبر 4 ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں بیت اقبال اولا، یعنی کہ اگلے یہ جو ہے یعنی کہ اس بیت کی اہم شرائط جو تھی وہ لکھیں۔ آپ سے لوگوں میں پوچھا جاتا ہے بیت اقبال اولا کی جو شرائط تھی وہ لکھیں، تو وہ کتنی شرائط تھی؟ وہ 5 شرائط تھی۔ کون کون سی؟ ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے، ہم چوری اور مطلب کہ زناکاری نہیں کریں گے، ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے، ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ہم آپ کے ہر حال میں اطاعت کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم آپ کی ہر حال میں اطاعت کریں گے۔ یہ جو 5 شرائط تھی بیت اقبال اولا کی شرائط تھی، یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے، یہ لانگ کے حوالے سے جو ہے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کے لوگوں کے ساتھ یہ جو ہے آپ نے جسٹ ایک دفعہ ریڈ آؤٹ ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے بیت اقبال ثانی، یہ جو میں نے بتائی نا یہ امپورٹنٹ ہے شرائط، اور اس کے بعد امپورٹنٹ ہے بیت اقبال ثانی، یعنی کہ اگلے سال حج کے موقع پر 75 انصار نے عقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی اور مدینہ تشریف لائی۔ یہ ان کی تعداد آپ نے یاد رکھنی ہے، 75 انصار نے عقبہ میں یعنی کہ بیعت عقبہ ثانی میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ ان میں سے 2 عورتیں تھیں جنہوں مطلب کہ نصیبہ بن قبا اور بن عمارہ نے، یعنی کہ ٹھیک ہے آپ یہ جو ہے اس میں سے یہ زیادہ امپورٹنٹ بس صرف اس میں تعداد ہی تھی وہ جو آپ نے اچھے سے کر لینی ہے۔ اس کے بعد ہے بیت العقبہ ثانی کی شرائط، یہ جو شرائط اوپر میں نے پڑھی ہوئی یہ جو شرائط ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے۔ کہ ابو احترام سے پوچھا یا رسول اللہ ہم کن اموار پر آپ کی بیعت کریں؟ تو یہ جو شرائط تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر کہ میری بات سنو گے اور بجا لاؤ گے، خوش دلی اور فسردگی یعنی کہ دونوں حالتوں میں، اور خرچ کرو گے تنگ دستی اور مطلب کہ نہ دونوں حالتوں میں، اور یہ کہ نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی طرف یعنی کہ اللہ کی خاطر کلام کرو گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے پرواہ نہیں کرو گے، اور اس بات پر کہ جب میں تمہارے پاس یثرب آؤں تو میری مدد کرو گے اور ہر چیز سے میرے دفاع کرو گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے مطلب کہ عورتوں اور اپنے بچوں کا دفاع کرتے ہو، اگر تم یہ بات نبھائی تو اجر میں تمہیں جنت ملے گی، ٹھیک ہے۔ یہ جو شرائط بتائیں آپ سے نے فرمایا یہ شرائط جو ہیں یہ اس میں بیت العقبہ ثانی کی شرائط بتائیں تو آپ نے یہ لانگ کے حوالے سے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد ہجرت مدینہ میں جسٹ آپ نے ایک دفعہ ریڈ کر لینا ہے، یہ لانگ پہ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، اس میں ایم سی کیوز ایک آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا۔ مزید اگر آپ مطلب کہ
نہیں سمجھ آیا تو پھر بھی آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اور ایک دفعہ خود سے جو ہینڈ آؤٹس یہ جو میں نے ہائی لائٹ کر رکھے ہیں ان کو آپ اچھے سے ریڈ ضرور کیا کریں خود سے, تاکہ مزید کوئی MCQs یا پھر کوئی ایسی چیز جو رہ گئی ہو وہ آپ اچھے سے آپ کی نظر سے گزر جائے. شکریہ.